منا کی وہ وادی آج بھی اس کہانی کو، اس یاد کو تازہ کر رہی ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑائے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے۔ ایک خواب دیکھا، خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، الجھے ہوئے خیالات کا عکس ادغاس احلام بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی خوابوں کو کہا گیا ہے، اچھے خوابوں کو۔ لیکن نبی کا خواب محض خیر پر مشتمل ہوتا ہے اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القا کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی ہو جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کرو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ سے کہا، زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان سمجھا کہ یہ موقع کتنا نازک ہے، اور اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی، اتنا بڑا ایثار۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا، اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا، بھاگ جا یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے، اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دے۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے سسکیاں، آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا۔ یہ بیٹا، اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر۔ ماں کی ممتا پہ قربان چاہیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان چاہیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان چاہیے۔ جب وادی منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری رائے کیا۔
باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے۔ یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے تیور نہیں بدلتے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کا دل آویز جواب سنیے، بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ گردن رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، جواب کیا آیا؟ یا ابت، اے میرے ابو۔ ذرا دیکھیے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے، چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا ہے؟ یا ابت، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر، تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ذبح کر لیجیے۔ ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی۔ باپ کہتا یا ابا یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہاں مجھے ذبح کر لیجیے۔ یا ابا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجیے۔ لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجیے، ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا، یا ابا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، ابو ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجیے۔ رہی بات میری گردن پہ چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اگر رب کے حکم کی تعویل میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور اصرار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں۔ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دیکھاؤں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں۔ باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ فلما اسلم، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام، الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا، اپنی مرضی چھوڑ دینا۔ فلما اسلم، جب دونوں نے گردنیں رکھ دی، دونوں نے اس جو ہے وہ یہ طے کر لیا، باپ نے ذبح کرنے کا طے کر لیا، بیٹا نے ذبح ہونے کا طے کر لیا۔ وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر 2 قول ہیں، تلہ للجبین، پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کرے، بیٹے کا من منہ چہرہ سامنے نہ ہو، ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کوئی بیٹا معمولی تو نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کے اجالے چمک رہے، تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا، تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، الٹا نہیں لٹایا۔ تلہ للجبین کا معنی کیا ہوا؟ جس طرح ہم آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں۔ کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا۔ اللہ اکبر، بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لے، شدت کی درد ہوگی، کہیں تڑپ نہ جاؤں اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو۔ تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جکڑا تھا، لیکن چوری چھری پکڑ کے باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا۔ بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے۔ کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجیے۔ بیٹا کیوں اتاروں، خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو۔ ابا جان میری رسیاں اتار دیجیے، کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے
باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجیے رسیاں، نہیں تڑپوں. اللہ اکبر، رسیاں کھول دی جاتی ہیں. کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا. منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے حورے غلمان اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھو. لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے رکوع اور اپنے سجود لاؤ اور میرے بندے کے اس جذبہ ایثار کے مقابلے میں رکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے نونہال بیٹے کو فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا. منا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، زمین تھروانے لگی، عرش کانپنے لگا، وادی پہ راشا تاری ہے. سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا. کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو. پھر ہاتھوں میں چھری پکڑ کے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور نونہال لیٹا ہے اور پیشانی موڑ کر کے، گردن موڑ کر کے پیشانی زمین پہ لگائی اور تنی ہوئی رگوں پر حضرت خلیل اللہ نے جب چھری پکڑ کے چھری کو پوری ہمت کے ساتھ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنبش دی. چھری تو جنبش کرتی ہے لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا. چھری کو زمین پہ مارا، زمین میں دھنس جاتی ہے. لما تقطعی یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تیرا کام تو کاٹنا تھا. آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تھا. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا. حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا. جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اسی کا حکم میرے نام بھی ہے کہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا. اس سے راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا نکلنے کا. میں نے تو چھری چلائی، اب کیا کروں؟ چھری نے کام نہیں کیا. شکر ہوا بیٹا بچ گیا، لیکن نہیں. خلیل سمجھے شاید کوئی دل میں نرمی پیدا ہوئی تو رب نے چھری کو روک دیا. چھری کو پھر پتھر پہ رگڑا، تیز کیا اور چھری کی نوک کو نازک گلے پہ رکھ کے پورا وزن ڈال دیا. گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا. حضرت خلیل خوش ہو گئے. کتنا مشکل کام تھا، بیٹے کو ذبح کرنا، میں کر دیا. جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کہا، دیکھا کیا کہ منظر بدلا ہوا تھا. بیٹا سمجھ کے جسے ذبح کیا تھا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا. اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس کھڑے جبریل جو دمبا لے کے آئے تھے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ادھر سے آواز آئی جس سے پہاڑ کی وادی گونجنے لگی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. وَنَادَيْنَاهُ. سب مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، واو حالیہ ہے، یہ طلباء جانتے ہیں. اس حال میں ہم نے ندا دی. حال کیا تھا کہ دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، حضرت اسماعیل مسکرا رہے تھے، جبریل پاس کھڑے تھے. جبریل کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دمبا وہ لے کے آئے اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے، جبریل لے کے دمبا کھڑے ہیں. تو یہ یقین تو تھا، لیکن مزید تیقن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی وحی اترنے لگی اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ. اس حال میں جب دمبا ذبح پڑا تھا، اسماعیل خوش کن مسکرا رہے تھے، خوبصورت ہنسی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور حضرت جبریل بھی مسکرا رہے تھے. تو اس حال میں ہم نے ندا دی. ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. سب نے یہ ترجمہ کیا، اس حال میں ہم نے ندا دی، کیونکہ واو حالیہ ہے. لیکن ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی. ٹھنڈ تب پڑی جب کنز الایمان کھولا تو میرے امام نے اس کا جو ترجمہ کیا آپ شش کر اٹھیں گے. سب نے کہا اس حال میں ہم ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. لیکن اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، قرآن کی ترجمانی بھی کی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. پھر کیا عالم ہوا کہ جب ہم نے آواز دی، یقین تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا، لیکن جب وادی وحی کے اجالوں سے چمکنے لگی اور ہر سمت وحی کا نور پھیل گیا، پھر کیا حال ہوا حضرت خلیل کا. اے مخاطب پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی. اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. ہم آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا. بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا. تو نے امتحان میں 100 نمبر لے لیے، سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا. یہ تماشائے لب پام تو نہیں تھا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا. اللہ اکبر.
फरमाया हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत के तौर पे बाकी रखा। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम। आज उसी मनसब पे, उसी कुर्बानगाह पे 40 लाख हुज्जाज कराम कुर्बानियां पेश करते हैं। कोई 2 कुर्बानियां, कोई 5 कुर्बानियां, बाद 100 ऊंट पेश कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, सदियां गुजर गई। ये तो सिर्फ मना की कुर्बानगाह है। पूरी दुनिया पे फैले हुए मुसलमान इस दिन जानवर ज़बह कर रहे होते हैं। जब पूछा गया हुजूर ये कुर्बानियाँ क्या हैं, फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, और फरमाया कि इनको खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बान करो। क़यामत के दिन ये अपने बालों के साथ, अपने सींगों के साथ और अपने खुरों के साथ आएंगे। और ये भी इरशाद फरमाया कि कल पुल सरात पर ये सवारियाँ बन के तुम्हें पुल सरात से पार लगाएंगे। और जब कुर्बानी के लिए कोई शख्स जानवर खुश दिली के साथ रज़ाए इलाही के उसूल के लिए ज़बह करता है तो उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से कबल ये अमल कबूल कर लिया जाता है। और ये बात भी जहन में रखिएगा कि अय्याम नहर ये 3 दिन जो खून बहाने के हैं, 10, 11 और 12 तारीख, इन अय्याम में आप जो भी अमल करें, नमाज पढ़ें और दीगर साले आमाल करें, बहुत काबिल कबूल है और अल्लाह उनको कदर की निगाह से देखता है। लेकिन इन अय्याम में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब अमल है वो राह खुदा में खून बहाना है, कुर्बानी पेश करना है। तो कुर्बानी का कोई और मुतबादल नहीं हो सकता। कुछ लोग ये फ़लसफ़ा इन दिनों के अंदर बयान करते हैं कि 20-50 हज़ार की कुर्बानी करने की बजाय इतने अगर किसी गरीब को दे दिए जाएँ तो उसके 2-3 महीने खैरियत से गुजर जाते हैं और वो घर के अंदर जो है वो ज़रूरत की चीज़ें डाल ले, तो गोश्त तो 2-4 दिन के अंदर खाया पिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इतने पैसे किसी गरीब के घर दे दिए जाए तो ये अच्छी बात है। तो इस्लाम कब इस अमल से रोकता है? गरीब की मदद कीजिए, सिर्फ ईद के दिन ही नहीं, मंडे की जगह ही नहीं, बल्कि इस्लाम तो राह खुदा में जानवर ज़बह करके इसी जज्बे को बेदार करना चाहता है कि तुम्हें गोश्त की ज़रूरत भी नहीं थी फिर भी तुमने ज़बह कर दिया। तो जहाँ ज़रूरत होगी और तुम्हारी हमसायगी में, तुम्हारे इतराफ़ में जब कोई गरीब होगा तो फिर तुम उसके लिए ज़बह क्यों नहीं करोगे? उसके लिए तुम कुर्बानी क्यों नहीं करोगे, इसार क्यों नहीं करोगे? यहाँ तो फिर भी हम गोश्त खुद खा लेते हैं या गुरबा में बांट देते हैं, लेकिन मना की वादी में जहाँ लाखों कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं वहाँ तो जानवर काट के उसको ज़बह करके बस छोड़ दिया, उसके गोश्त से गरज ही नहीं होती। ज़्यादातर हुज्जाज ऐसे होते हैं जिनको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी कुर्बानी कर दी गई है और वो फ़ोन कॉल के इंतज़ार में या हुकूमत वक्त की जानब से दिए गए वक्त के बाद हलक करवा देते हैं। तो उन्होंने ना अपना जानवर देखा होता है, ना उसको ज़िबा होते देखते हैं, तो सिर्फ उन्हें टाइम बतला दिया जाता है या उनको कॉल कर दी जाती है तो ये उनके लिए काफ़ी होता है। तो वहाँ तो गोश्त खाना भी मकसूद नहीं, तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ज़बह करना। तो जब रज़ाए इलाही के लिए जानवर ज़बह करने का जज्बा पैदा करके तुम्हें राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दी जाती है तो फिर तुम पूरा साल खर्च करोगे, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल और कोई मुशक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम जो है वो इस जज्बा खैर से नूर हासिल नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये दौलत नसीब नहीं होगी। तो सबसे अफजल अमल इन 3 अय्याम के अंदर जो बताया गया वो यही है कि राह खुदा के अंदर खून बहाना है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो है वो मेंढे लाए गए जो चतकबरे थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ से उनको ज़बह किया। तो ईद कुर्बान ये ईसार की ईद है, ये कुर्बानी की ईद है और इस्लाम हमें कुर्बानी सिखाता है। इस्लाम लम्हा लम्हा कुर्बानी है, एक एक साथ इस्लाम कुर्बानी का नाम है और हमें दर्स ज़िंदगी यही दिया जाता है कि हम कुर्बानी से अपनी ज़िंदगी को इबादत करें। हर तरफ बुतों की परस्तश है, नमरूद के मुजस्मे बने हुए हैं और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब इब्राहिम का इम्तिहान है कि क्या इस माहौल के अंदर वो इनकी तरफ झुकाव करता है। लेकिन जनाब इब्राहिम कहते हैं कि इन तमासील के आगे तुम आसद मारे बैठे हो जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते और अपनी ज़रूरत की तकमील भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो ये मेरे रब नहीं हो सकते। शम्सो कमर को, चाँद को, सूरज को, सितारों को पूछते हो, अच्छा ये चाँद ये सितारे रब है, तो जब डूब गए तो कहा कि जो डूबने वाले हैं वो मेरे रब तो नहीं हो सकते। मुझे रब की ज़रूरत पड़ जाए, रब डूबा हुआ हो तो मुझे तो वो चाहिए जो हर वक्त हाजिर हो, तो मैं तो उस रब की पूजा नहीं कर सकता। ये उनके शऊर का इम्तिहान था और उस शऊरी इम्तिहान में पूरे निकले। फिर उसके बाद अगला इम्तिहान था कि वो उस शऊर को बयान करने की ताकत भी रखते हैं कि नहीं। फिर बुत कदा टूटता है, नमरूद का दरबार सजता है और वहाँ जो खुतबा हज़रत इब्राहिम ने दिया ज़माने ने सुना, जब कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पे रख दिया और बाकी सारे बुतों का दिया पांचा करके रख दिया। जब वो मेले से वापस आए तो इब्राहिम बड़ी बेनियाजी से बोलते हैं कि बड़े ने किया होगा,
دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے. تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے. پھر جو خطبہ دیا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو. افلا تعقلون, تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا. پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر. یہ الگ اور نرالی شان تھی. نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں, لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا. پھر 87 سال عمر ہے. اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے. اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں. لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے ایک ایسا امتحان آتا ہے اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا. فلما بلغ معه السعی, جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کروں. فلما اسلما, جب دونوں راضی ہو گئے باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ. اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, ہاتھ میں چھری ہے, 100 سال کا بوڑھا باپ. جبل سبیر کا دامن منا کی وادی, کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں. شمس و قمر, یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے, کائنات تھرا رہی ہے, مالک قیامت آنے والی. اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے, تسبیحات ہم کریں گے, انسان تو دیگا مشتیاں کرے گا. ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو, میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو. چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا, گلا کٹ گیا, خون بہنے لگا. ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں, کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے. اللہ اکبر. جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے. بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا, اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں. یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے. تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے, تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا, یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا. اور پھر میرا رب ہو کے کیا کہتا ہے, سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل. اللہ. پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا, کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی. تو ہزاروں جانور, ہجوم محبت, اور سڑکوں پر, گلیوں میں, بازاروں میں کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے, کوئی بیل کو روح اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل. اللہ اکبر. اور اس قربان گاہ پر, جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس, وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کرے گئے. تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی, آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم, ابراہیم تیرے اوپر سلامتی. ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا, بہت بڑا کام کیا. لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا, جو تکریم دیا, عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے. جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا. تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے, وہ جان ہو, وہ اولاد ہو, وہ مال ہو, وہ منصب ہو, جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے, تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں, اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے, ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں, ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے. تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں, پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی.